أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام نعم دلیل الایمان العلم. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ وازکی السلام کی حدیث آج آپ حضرات کی گوش گزار کی جا رہی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مومن ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے کہیں ممکن ہے کہ راستہ بھٹک جائیں، تو راستے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہترین رہبر ہو. ضروری ہے کہ ایمان کی رہبری کرنے والا کوئی فرد ہمارے ساتھ میں ہو. مولا فرما رہے ہیں نعم دلیل الایمان، بہترین ایمان کا رہبر اگر کوئی ہے العلم، وہ علم ہے. یعنی علم سے وابستگی ہمیں ایمان کے ساتھ قعر مذلت میں نہیں، عزت کی زندگی عطا کرنے کی ضمانت عطا کرتی ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایمان علم کے ساتھ میں موجود ہے اور علم موجود ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ایک انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم جیسی دولت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں. گفتگو اقسام دلیل عقلی سے متعلق تھی جو ختم ہو گئی، اور آج دوسری بحث لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیہ. یہ دوسری بحث ہے کہ اس مباحث کو ملازمت عقلیہ کیوں کہا جاتا ہے. دلیل عقلی دو قسم منقسم تھی، یا مستقلات عقلیہ یا غیر مستقلات عقلیہ. اور جب ہم کہتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اصول فقہ کی بحث ملازمات عقلیہ پڑھ رہے ہیں، تو اس مباحث کو ملازمات عقلیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں المراد بالملازمات العقلیہ ہونا، یہاں یعنی اصول فقہ کے اندر ملازمات عقلیہ سے مراد ہوا حکم العقل بالملازمہ بین حکم الشرع و بین امر آخر. وہ اس بات کا وہ یہ بیان کرنا ہے یہاں پر کہ وہ حکم عقل کہ جو حکم شرع اور کسی دوسرے امر کے درمیان ملازمے کی شکل میں سامنے آتا ہے، سوا ان کا نہ حکمن عقلیا او شرعیا، چاہے وہ دوسرا والا حکم عقلی ہو چاہے حکم شرعی ہو، او غیر حمایہ ان کے علاوہ نہ عقلی ہو نہ شرعی ہو. مثل الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، جیسے مثلا کسی ایک معمور بے کو اس لیے انجام دینا کہ امر اضطراری سامنے آ گیا ہے. الذی یلزمہ عقلا سقوط الامر الاختیاری، کہ جو امر اضطراری اس لیے انجام دیا جا رہا ہے کہ عقلا امر اختیاری کا سقوط، عقل حکم دے رہی ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ اس ہنگام میں امر اختیاری ساقط ہو چکا ہے، تو عقل کہہ چکی ہے امر اختیاری کے سقوط کے لیے، اور آپ ایک امر اضطراری انجام دے رہے ہیں. لو زال الاضطرار فی الوقت، مگر کب؟ جب اضطرار وقت میں زائل ہو جائے، او خارج ہو یا خارج وقت میں زائل ہو جائے. علامہ سیاتی ذالک فی مبحث الاجزاء، انشاءاللہ اس بات کی تفصیل مبحث اجزاء کے اندر بیان کی جائے گی، وہاں تفصیل سمجھائی جائے گی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل امر اختیاری کا سقوط لازم قرار دے اور اس وقت زائل ہو چکا ہو یا خارج وقت میں ہو اور آپ کو امر اضطراری کو انجام دینا ہو. وقد یخفی علی الطالب، حالانکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کے اوپر کچھ باتیں مخفی ہوتی ہیں. لأول وہلا، بالکل شروع میں ہی، الوجہ فی تثبیت مباحث الاحکام العقلیہ بالملازمات العقلیہ، اول امر میں بات بالکل مخفی ہو طالب علم کے اوپر کہ آخر احکام عقلیہ کا نام ملازمات عقلیہ کیوں رکھا گیا. لا سیما فیما یتعلق بالمستقلات العقلیہ، خاص طور پہ اس وقت جب اس کا تعلق مستقلات عقلیہ سے ہو، پھر ملازمات عقلیہ کیوں کہا گیا. ولذالک وجب علینا ان نوضح ذالک فنقول، لہذا ضروری ہے ہم کہ اس بات کی وضاحت کریں، لہذا اب ہم وضاحت کر رہے ہیں، اس وضاحت کو سمجھیے. اما فی المستقلات العقلیہ، جہاں تک مسئلہ مستقلات عقلیہ کا ہے، مستقلات عقلیہ کی مباحث کو ملازمت عقلیہ کیوں کہا گیا. فیظہر بعد بیان المقدمتین، جب ہم نے دو مقدموں کا اظہار کر دیا، آپ کے سامنے بیان کر دیا، اللتین یتألف منہما الدلیل العقلی، جس میں ہم نے کہا کہ پہلے والے مقدمے کے اندر کہ جہاں پر قیاس کے دونوں مقدمے جو ہیں وہ دلیل عقلی سے معلوف ہوں، دونوں عقلی جب مل کے بنے،
وہما مثلا یہ بیان دیکھا الاولا پہلا مرحلہ یعنی سورہ بن رہا ہے العدل یحسن فعلہ عقلا. عدل ایک ایسی چیز ہے اس کا کام کرنا یعنی عدل کرنا عقلاً اچھا ہے. کہیں پر بھی عدل کا انجام دینا عدل سے کام لینا یہ عقلاً اچھی بات ہے. وہذہ قضیہ عقلیہ یہ عقلی قضیہ اس میں کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں کسی نہ شریعت سے نہ کسی غیر چیز. صرف خالصتاً یہ سور القیاس یہ قیاس کا سورہ ہے ٹھیک ہے نا عقلی. وہی من المشہورات التي تطابقت علیہا آراء العقلاء اور یہ قضیہ یعنی کہ یہ سورہ ان مشہور قضایا سے تعلق رکھتا ہے جس کے اوپر تمام عقلاء کی آراء مطابقت کرتی ہیں. تمام عقلاء اس بات پہ مطابق ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. التي تسمى آراء المحمودہ یعنی کہ ان میں جن کو آراء محمودہ بھی کہا جاتا ہے. وهذه قضیہ تدخل فی مباحث علم الکلام عادتاً حالانکہ اس قضیے کو عادتاً علم کلام کی مباحث میں شامل کیا جاتا ہے. وَإِذَا بَحَثَ عَنْهَا لیکن جب آپ اس سے بحث کریں گے ہونا یہاں پر اصول میں نہ کہ علم کلام میں فَمِن بَابِ الْمُقَدِّمَةِ لِلْبَحْثِ عَنِ الْكُبْرَى الْآتِيَّةِ تو آپ اس کو من باب المقدمہ رکھیں گے اس کبرا سے بحث کرنے کے لیے جو آنے والا ہے. آپ نے یہاں پر اس قضیے کو خالصتاً سورہ کی شکل میں پیش کر دیا. یہ قضیہ جو سورہ ہے خالصتاً عقلی ہے اس میں کوئی تعلق کسی اور کا نہیں ہے. الثانیہ دوسرا مرحلہ کل ما یحسن فعلہ عقلا یحسن فعلہ شرعا ہر وہ چیز جس کے فعل کا اچھائی کا عقل حکم دے اور یہ کہے کہ عقلاً اچھی چیز ہے شریعت بھی اس کے فعل کو اچھائی ہی کا حکم دیتی ہے. وہذہ القضیہ عقلیہ یہ قضیہ بھی عقلیہ ہے. یستدل علیہا بما سیاتی فی محل انشاءاللہ استدلال کیسے اس پہ ہوتا ہے عقلی طور کے اوپر جب اس کا محل آئے گا تو وہاں بیان کریں گے. وہی کبرى للقیاس یہ قیاس کا کبرا ہے. ومضمونها الملازم بین حکم العقل و حکم الشرع اب اس کا مضمون کیا ہے کہ حکم شرع اور حکم عقل کے اندر کوئی ملازمہ پایا جاتا ہے. وهذه الملازمہ ماخوذ من دلیل عقلی اور یہ ملازمہ جو ہے وہ ایک دلیل عقلی سے ماخوذ ہے. فہی ملازمہ عقلیہ لہذا ملازمہ بھی عقلی ملازمہ ہے. وما يبحث عنه في علم الاصول اور علم اصول میں جن چیزوں پہ بحث کی جاتی فهو هذه الملازمہ وہ یہی ملازمہ ہے. ومن اجل هذه الملازمہ تدخل المستقلات العقلیہ فی الملازمات العقلیہ اور اسی ملازمے کی بنیاد پر مستقلات عقلیہ کو ملازمات عقلیہ میں شامل کیا گیا. بات واضح ہوئی. ولا ينبغي ان يتوهم الطالب ان هذه الكبرى معناها حجۃ العقل ضروری یہ بھی ہے کہ طالب علم توہم میں نہ پڑے کہ یہ کبرا جو ہم نے پیش کیا ہے کل ما یحسن فعلہ عقلا یحسن فعلہ شرعا اس کبرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل حجت ہو گئی ہے. عقل کی حجیت پا یہ کبرا ثبوت نہیں ہے بل نتیجۃ ہاتین المقدمتین ہکذا مگر اب جب دیکھیں گے تو ان دونوں مقدمے صغرا اور کبرا کا ملانے کا نتیجہ یہ نکل کے سامنے آئے گا. العدل یحسن فعلہ شرعا عدل وہ ہے جس کے انجام دینے کو شریعت بھی اچھا کہتی ہے. وہذا الاستنتاج بدلیل عقلی اور یہ نتیجہ نکالا ہے ہم نے دلیل عقلی کی بنیاد کے اوپر نکالا ہے. وقد ينکر المنکر ہاں کبھی کبھی منکر جس کا انکار کرتا ہے انہ یلزم شرعا ترتیب الاثر علی هذا الاستنتاج والاستکشاف کہ لازم یہ ہے شرعی طور کے اوپر کہ اس نتیجے اس استکشاف کے اوپر کوئی اثر بھی مرتب ہو. وسنذکر انشاءاللہ تعالی فی حینہ الوجہ فی هذا الانکار ہمیں انشاءاللہ جب اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو اس انکار کی وجہ کو اس وقت بیان کریں گے. الذی مرجعہ الی انکار حجت العقل جس کا اس انکار کا نتیجہ جو ہے وہ حجیت عقل کا انکار سامنے آتا ہے. جو انسان بھی حجیت عقل کا انکار کرتا ہے عقل کی حجیت کا انکار کرتا ہے وہی چیز کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں کہ آپ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو شرعی طور کے اوپر لازم آئے گا کہ اس نتیجے کے اوپر اثر بھی مرتب ہو. تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ کے اوپر. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.